السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے حوالے سے۔ کربلا ایک تاریخ بھی ہے اور ایک قصہ بھی۔ تاریخ اس دور کی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ہوئے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں اور ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت سب کو شہید کر دیا تھا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دورہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا والی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے بھی کہا۔ آپ رضی اللہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع کیجیے، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ بھی واپس آ جائیے گا۔
جب حضرت حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی لشکر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے افسردگی میں فرمایا کہ ہمارے کوفیوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو بااسرار کہا کہ اہل کوفہ بے وفا ہیں، آپ ان کے پاس ہرگز نہ جائیں، مگر آپ نے جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا۔ حضرت حسین جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے روز ہی بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین پر تلوار کھینچی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم سانحہ ثبت ہو گیا۔